السلام علیکم، کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ تو مہک کامل ناول میں نئے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، تو چلیے پھر اس سفر پہ ساتھ چلتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر گیا وقت پر۔ وقت بہت آگے نکل چکا تھا، پیچھے جو رشتے بن گیا تھا اب انہی کے ساتھ سفر جاری تھا۔ کون کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کب تک رہے گا، یہ وقت فیصلہ کرتا ہے۔ 3.5 سال گزر گئے تھے، ایک نیا رشتہ قائم ہوئے۔ اس طویل وقت میں زرنش نے فقط محبت کی تھی، صرف محبت۔ سردیوں کا آغاز ہونے لگا تھا، وقت بہت تیزی سے گزر چکا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش بہاولپور کی سڑکوں کو اور بھی خوبصورت بخش رہی تھی۔ ہوائیں استقبال کر رہی تھی کسی خاص کی آمد کا۔ ڈاکٹر زرنش، شازیہ بھاگتے ہوئے ڈاکٹر مریم کے روم میں آئی۔ کیا ہوا شازیہ؟ زرنش کلوس اتارتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایک لڑکا آیا ہے، اس کے ہاتھ پر کٹ ہے، کافی بلیڈنگ ہو رہی ہے، آئیں اسے دیکھتے ہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی۔ ڈاکٹر اکرام سے بولو، یہ ان کا کام ہے۔ شازیہ: نہیں ڈاکٹر زرنش، اس لڑکے کا کہنا ہے کہ وہ آپ سے ہی بینڈیج کروائے گا۔ مجھ سے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے شازیہ کو دیکھا۔ ہاں جی، آپ سے۔ مگر یہ میرا کام نہیں ہے شازیہ، وہ آخر اس لڑکے کے پاس کیوں جاتی جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی؟ میں نے کہا تھا، مگر وہ ضد کیے بیٹھا ہے کہ اپنا ہاتھ جھٹک رہا ہے، اس کا کافی بلڈ لاس ہو چکا ہے۔ چلے نا آپ؟ اچھا چلو۔ اسے بلڈ والی بات بری لگی، وہ کسی کو یوں اذیت نہیں دے سکتی تھی۔ شازیہ کے پیچھے وہ چلتی ہوئی آئی، وارڈ میں قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ قدم وہیں رک گئے۔ آپ؟ اس نے حیرت اور صدمے کے ملے جلے انداز میں کہا۔ جی میں۔ وہ پھر بھی سنجیدہ تھا۔ شازیہ جلدی سے مجھے فرسٹ ایڈ باکس لا دو جلدی سے۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ شازیہ آپ کا تو بہت خون نکل رہا ہے، کیسے لگی چوٹ؟ دھیان کہاں تھا آپ کا؟ وہ گھبراہٹ میں اس پر غصہ نکال رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی ہر بات سن رہا تھا۔ عام سی چوٹ ہے، اس نے اس کی سرخ ناک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ غصے میں لال تھی۔ یہ عام سی ہے، آپ اسے عام سی چوٹ کہتے ہیں؟ اس نے غصہ کرتے سر کو اٹھایا اور بس وہیں وقت تھم گیا۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ ٹکرائی تھیں، وہ سیاہ آنکھیں ان ہیزل آنکھوں کو مات دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر زرنش، شازیہ کی آواز پر زرنش ہوش میں آئی۔ ہو گیا، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ پھول وہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، اس نے سامنے ٹیبل پر اشارہ کیا۔ کیا تھا جو ہاتھ میں دے دیتے، مگر نواب کی شان میں گستاخی نہ ہو جاتی؟ زرنش دل ہی میں بولی۔ ہرگز زاور کے سامنے نہیں کر سکتی تھی وہ یہ بات۔ شادی کا کیا سوچا؟ اس نے یہ بات بھی اپنے بینڈیج کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہی۔ جی؟ زرنش نے حیرت سے کہا۔ لڑکی اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ شادی کا کہا ہے، یہ تمام عمر نکاح میں ہی رہنا ہے۔ وہ کتنا عجیب تھا نا، کوئی بات کبھی بھی کہہ جاتا۔ یہ بھلا کوئی بات ہے یہاں کرنے والی؟ اس نے یہ بات بھی دل ہی میں کہی۔ وہ جو دل میں بول رہی ہے وہ زبان سے بھی بول دو۔ زاور تھا یا کوئی جن؟ زرنش کو پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ کو یہ بات آغا جان سے کرنی چاہیے۔ میرا نکاح آغا جان سے نہیں، تم سے ہوا ہے، اور دلہن بھی تم بنو گی، آغا جان نہیں۔ اس نے سفاک لہجے میں مذاق اڑایا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ ہنس رہی تھی، مگر زاور اب خاموش تھا۔ زرنش ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر جاتی، جس کی وجہ سے وہ ایک 10 سال کی بچی لگتی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، خیال رکھنا۔ زرنش کے چہرے پر آئی لٹ کو سلجھاتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ زرنش کبھی آس پاس دیکھتی تو کبھی دروازہ جہاں سے وہ شخص ابھی باہر گیا تھا۔ ذرا شرم نہیں ان میں تو، یہ بھی دل ہی میں بولی۔ کون تھے وہ ڈاکٹر؟ پیچھے سے شازیہ کی آواز آئی۔ میرے ہسبینڈ، اس نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی یہ آپ کے ہسبینڈ ہے؟ مجھے لگ رہا تھا یہ کتنے ہینڈسم ہے نا۔ وہ تو خوشی سے اچھل رہی تھی۔ اتنے بھی ہینڈسم نہیں، اب اتنے بھی ہینڈسم نہیں ہے، خڑوس ہیں وہ بالکل۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اب شازیہ سوچ میں پڑ گئی۔ سنا ہے آپ کے ہسبینڈ آئے تھے؟ زرنش روم میں آتے ہی ڈاکٹر مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ پھر شرمائی۔ اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ ہسبینڈ ہے تمہارا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں شرما نہیں رہی۔ وہ فائلز اٹھاتی انہی میں منہ دے بیٹھی۔ زرنش کی اس حرکت پر ڈاکٹر مریم ہنسی۔ نتاشا کہاں جا رہی ہو؟ جنید کی آواز پر نتاشا کو خوف سے رکی۔ جہنم میں چلو گے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب کیا میں رشتہ ہونے والے سسرال چلوں؟ تمہارے ساتھ کتنا برا لگے گا؟ جنید نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تم نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہی کیوں ہے؟ نتاشا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔
بچے کی جان لینے کا ارادہ ہے ان آنکھوں سے۔ وہ اب بھی اپنی ڈھٹائی پر قائم تھا۔ جنید، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے یہی بہانہ ٹھیک لگا۔ پھر کب ملیں گے؟ اس نے اپنے دانت نکالتے ہوئے سوال کیا۔ قیامت والے دن۔ وہ دانت پیستی وہاں سے چلی گئی اور جنید پیچھے ہنستا رہا۔ یعنی بہت جلد۔ وہ پیچھے سے ہنسا۔ السلام علیکم آغا جان۔ شاہی ولا میں زاور کی آواز گونجی۔ ارے زاور بیٹا، تم آ گئے، فاطمہ بیگم خوشی سے چلائیں۔ برخوردار بہت دیر کر دی اپنا چہرہ دکھانے میں۔ آغا جان صوفے سے اٹھے۔ ایسی کوئی بات نہیں آغا جان، اب آ گئے ہوں تو پاکستان کا ہو کر ہی آیا ہوں، اب مکمل۔ اس نے آغا جان کے سامنے سر جھکایا۔ ہاتھ پر کیا ہوا ہے بیٹے؟ سکینہ بیگم نے سوال کیا۔ کچھ نہیں آنٹی، بس ذرا سی چوٹ ہے، اس نے اپنی بینڈیج کو دکھاتے ہوئے کہا۔ خیال رکھا کرو بیٹا۔ جی ضرور، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے سوال کیا۔ بیٹا تم ڈاکٹرز کے گھر میں موجود ہو، یہاں چہرے کم مشکل سے ہی دکھتے ہیں۔ آغا جان ہنسے یہ بات بھی کہہ گئے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آغا جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی بولو بیٹا۔ آغا جان یہ بات میرے کرنے کی نہیں ہے، مگر میں اپنے معاملے میں خود بات کرنے کا قائل ہوں، اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بات کیا ہے؟ آغا جان ذرا پریشان ہوئے۔ مجھے اب رخصتی چاہیے آغا جان، اس نے بغیر ہچکچائے سیدھی بات کی۔ وہ تمہاری امانت ہے، تم جب چاہو لے جاؤ، مگر اس کے ابھی امتحان ہونے دو بیٹا، آخری سال ہے اس کا۔ جی میں جانتا ہوں، 2 مہینے بعد اس کے ایگزام شروع ہوں گے اور ٹھیک اس کے آخری پیپر پر رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسد سے بات کروں گا۔ مجھے جواب ہاں میں چاہیے آغا جان۔ آغا جان بھی سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ کیا تم نے رمشا سے شادی کر لی اور تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا؟ زاور کا دل کیا وہ سامنے کھڑے موسیٰ کی جان لے لے۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے کرنا پڑا نکاح یار۔ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی، ذرا مجھے تو پتہ چلے، اس نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر کہا۔ رمشا وہاں محفوظ نہیں تھی، اکیلے یار، اور تو جانتا ہے ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کا مطلب ہے کسی غفا میں خزانے کا سرعام رکھا جانا۔ ہر دوسرے انسان کی اس پر نظر ہوتی ہے کہ موقع ملتے ہی وہ اس پر جانوروں کی طرح جھپٹ جائے۔ میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا اس کی حفاظت کا۔ میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرے چہرے پہ بیوقوف لکھا ہے؟ اس نے کاٹ دار نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ جیسے مجھے تو علم ہی نہیں کہ تو رمشا کو پسند کرتا تھا۔ ہاں مگر میں یوں جلدی نکاح کرنے کا تھوڑی سوچ رہا تھا، اس نے صفائی دی۔ خیر اس بار چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار اپنے ہاتھوں سے قبر کھودوں گا تمہاری، اس نے موسیٰ کا گریبان پکڑا۔ اگلی بار کا کیا مطلب بھائی؟ میں نے ایک نکاح کیا ہے اور اسی میں خوش ہوں۔ رمشا کا خیال رکھنا۔ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کب رخصتی کروا رہے ہو یا نکاح میں ہی مرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے گریبان ٹھیک کرتے ہوئے سوال کیا۔ 2 مہینے بعد رخصتی ہے۔ چلو شکر ہے، تجھے تو اپنی زندگی کا خیال آیا۔ یہ طنز تھا یا خوشی کا اظہار؟ میں چاہتا ہوں اسے میری ماضی کا ہرگز علم نہ ہو۔ سب ٹھیک ہوگا، فکر مت کر، چل تجھے چائے پلاؤں۔ ماضی ہی انسان کے لیے سب ہے، اس کی خوشیاں بھی اور اس کی اداسی کا سبب بھی۔ زندگی بدلتی ضرور ہے مگر بھولتی کچھ نہیں۔ آغا جان مجھے رخصتی سے کوئی اعتراض نہیں، زرنش اس کی امانت ہے، آج نہیں تو کل اسے اسی کے گھر میں جانا ہے۔ اسد شاہ آغا جان کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کو فاطمہ بیگم۔ آغا جان اب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آغا جان اسد ٹھیک کہہ رہے ہیں، زرنش اب انہی کی ہے، وہ جب چاہے لے جائیں۔ پھر ٹھیک ہے، ہم عمران کو کل ہی بلواتے ہیں اور 2 مہینے بعد کی تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کا نصیب اچھا کرے۔ آغا جان ہم چاہتے ہیں کہ زرنش کی رخصتی پر ہم اشنا کو بھی اپنے گھر لے آئیں، اب تو اس کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے۔ فاطمہ بیگم نے احتراماً اجازت مانگی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر سکینہ بیٹی اور جبران حامی بھریں، انہوں نے جبران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں کیا اعتراض ہوگا، اشنا انہی کی بیٹی ہے اور ویسے بھی وہ شاہی ولا میں ہی رہے گی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے بھی محبت سے حامی بھری۔ تو طے ہوا، ٹھیک 2 مہینے بعد زرنش اور اشنا کی رخصتی ہوگی۔ اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ وہ تھکی ہاری رات گھر واپس آئی۔ شاہی ولا میں قدم رکھتے ہی اسے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑا۔ امی بابا کوئی ہے؟ اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ وہ ڈرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ اشنا بھائی کوئی ہے یہاں؟ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے۔ کافی دیر جواب نہ ملنے پر وہ پھر پکارنے لگی۔
وہ قدم بڑھاتے آگے آنے لگی کہ اچانک اسے کسی نے پیچھے سے کھینچا۔ اس کے منہ پہ ہاتھ ہونے سے وہ چلا نہ پائی۔ زرنش کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں، سانس اٹکنے لگی۔ آنکھیں کھولو، ایک جانی پہچانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ زرنش نے آنکھیں پھر بھی نہ کھولی۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو، اب سامنے والے نے ذرا غصے سے کہا۔ زرنش نے ہلکے سے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہی اس کے جسم سے جان نکلنے کو لگی۔ وہی سیاہ سرخ گہری آنکھیں، چہرے پر ماسک، آنکھوں میں وہی غصہ۔ زرنش کو لگا وقت اسے پھر پیچھے کھینچ لایا ہے۔ اس کا جسم کانپنے لگا، سانسیں اب بند ہونے پر آ گئیں۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹ گیا۔ وہ چلانے ہی لگی تھی کہ شاہی ولا کی تمام لائٹس جل گئیں۔ سرپرائز! سب لوگوں کی ایک ساتھ آواز گونجی۔ شاہی ولا روشنیوں میں تھا مگر زرنش اب بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالگرہ مبارک ہو میری بچی، آغا جان نے آ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہیپی برتھ ڈے زرنش! پیچھے سے زاور کی آواز نے اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ سب نے مبارکباد دی اسے اور کیک کاٹا گیا۔ زرنش چاہ کر بھی دل سے مسکرا نہ پائی۔ تمہیں پتہ ہے زرنش یہ سب کس نے کیا ہے؟ اشنا نے پورے گھر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کس نے؟ زاور بھائی نے۔ اشنا کی بات پر زرنش نے اپنے آنسو ضبط کیے اور زاور کی طرف دیکھا جو شفاف چہرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امی کیا میں فریش ہونے جا سکتی ہوں؟ زرنش نے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ سب کو ایک نظر دیکھتی زاور کو نظر انداز کر کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس کا دل کیا وہ چینخ چینخ کر روئے، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ تازہ ہوا اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اس کی آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر پڑتی۔ اسے قطر کا تمام قصہ یاد آیا۔ مری میں وہ کیسے خوف سے لڑی تھی، اسے یہ سوچے رونے پر مجبور کرتی رہی۔ کیوں کیا آپ نے؟ کھڑکی پر زاور کا عکس دیکھتے جو اس کے ٹھیک پیچھے کھڑا تھا زرنش نے سوال کیا۔ زاور خاموش رہا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا زاور؟ وہ پیچھے مڑی۔ زاور خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ زرنش کے چہرے پر آئی لٹیں اس نے کان کے پیچھے کی۔ تم اپنے بال ٹھیک سے باندھا کرو زرنش، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ رونے لگی۔ اور میری خاموشی کا مطلب ہے کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا زرنش۔ وہ پیار سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ مگر مجھے جواب چاہیے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ وقت آنے پر ہر جواب رکھوں گا تمہارے سامنے۔ اب کیوں نہیں؟ کیونکہ ابھی میرے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا لہجہ شفاف تھا، جس نے اسے تکلیف دی تھی۔ اب وہ اس کا ہمسفر تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے رونے سے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تو تمہیں یہ غلط لگتا ہے، زاور نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ کون تھا آخر؟ تکلیف بھی دیتا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے۔ اور یہ بھی غلط لگ رہا ہے تمہیں کہ میں تمہارے چپ ہو جانے سے پہلے چلا جاؤں گا؟ وہ اب مزید رونے لگی۔ میں نے کچھ غلط نیت سے نہیں کیا زرنش، اگر ایسا ہوتا تو تم میرے یوں روبرو نہ ہوتی، میرے شریک حیات کی صورت میں۔ اس نے نم پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ زاور کی آنکھیں پہلے ہی اس کی آنکھوں کا طواف کر رہی تھیں، اور یہی وہ وقت تھا جب زاور کو اس کے آنسو خود کے اندر اترتے محسوس ہوئے تو کیا کہ زاور کے دل میں بھی محبت نے اپنا حصہ ڈال دیا تھا، پھر بھی وہ ابھی محبت سے بہت دور تھا۔ مجھے جواب چاہیے زاور، اس نے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں جواب سے بھاگ نہیں رہا، تم سے وقت کا طلبگار ہوں، اتنا تو حق ہے میرا۔ وہ اس کے آگے مزید کچھ نہیں بول پائی۔ اس نے دل کی سنی جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یقین کر لو محبت پر وہ سب بتا دے گا۔ ہاں وہ بھی اسی معاشرے کی لڑکی تھی جہاں ہر بات پر عورت کو قصوروار کہا گیا۔ وہ رو تو رہی تھی مگر اس کے دل میں کہیں یہ سکون تھا کہ اس کا مجازی خدا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکی محبت ہی کر بیٹھی جو محبت لفظ پر ہنسا کرتی تھی۔ آؤ نیچے چلیں، زاور نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ تو چھوڑیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ کیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سب کے سامنے جا سکتی تھی؟ یہ ہاتھ تمام عمر کے لیے پکڑا ہے، تمہیں لگتا ہے میں اسے چھوڑ دوں گا؟ اس نے سوال کیا۔ وہ بغیر اس کا جواب سنے ہاتھ پکڑے نیچے لے گیا اور آخری سیڑھی پر رک گیا تو زرنش نے سر اٹھانے سے گھبرا رہی تھی۔ زاور نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میں تمہیں یوں شرمندہ نہیں کر سکتا، اس نے کان کے قریب آ کر کہا۔ زرنش نے سر اٹھایا، وہاں کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور اپنی سانسوں کو بحال کیا۔ زاور اب آغا جان کے پاس بیٹھا تھا۔ آخر یہ محبت کا کون سا پہلو تھا
ایک غیر شخص زرنش کے دل و دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ واقعی نکاح میں طاقت ہے، یہ محبت کروا دیتی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں۔ شاہی ولا میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ زرنش صرف امتحان میں مصروف تھی۔ کیسے ہو پارس؟ زہیب شاہ پاکستان میں تھے اور اب وہ پارس سے کال پر بات کرنے لگے۔ ٹھیک ہوں، اس نے کافی سنجیدگی سے جواب دیا۔ زرنش کی رخصتی ہے، 1 ہفتے بعد تم آؤ گے نا؟ انہوں نے اداس ہوتے ہوئے سوال پوچھا۔ وقت گزر رہا تھا، محبت نہیں گزرتی، نہ ہی کم ہوتی ہے۔ میں نے اسے نیلے رنگ میں تو دیکھ لیا، اب میں اسے لال لباس میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے لگتا ہے اب جو میں نے اسے دلہن بنے دیکھا تو میں زندگی سے منہ پھیر بیٹھوں گا۔ اتنا وقت گزر گیا مگر اس کی اذیت اور محبت آج بھی اپنے مقام پر قائم تھی۔ مگر زرنش روز تمہارا پوچھتی ہے، اسے کہہ دیں میں اپنی جاب کی وجہ سے مصروف ہوں۔ اس نے کہتے کال کاٹ دی۔ اگر وہ مزید زرنش کا نام سنتا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا۔ زہیب شاہ آنکھوں میں نمی لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ تایا ابو، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زرنش کتاب لیے باہر آئی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ تایا ابو، پارس کہاں ہیں؟ کیسے ہیں؟ میں میسج یا کال کر دوں؟ وہ دونوں کا جواب نہیں دیتے۔ وہ ناراضگی میں بولی، بیٹا اب وہ جو بھی کرتا ہے نا اسے آؤٹ آف کنٹری ہی رہنا پڑتا ہے۔ مگر ایسا بھی کیا مصروف رہنا کہ دوست کو بھول جائے؟ نہیں، تمہیں ہی تو نہیں بھولتا، وہ باقی دنیا کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں بولے۔ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، تم پڑھائی کرو، میں اب سونے جاتا ہوں۔ وہ زرنش کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے۔ صبح تمام لوگ ناشتے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شادی کا گھر تھا، بلا فرصت کیسے تھی سوائے ایک انسان کے۔ نتاشا میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گی؟ جنید نے ایک بار پھر نتاشا کو کال کی۔ تمہارے ساتھ شاپنگ پر جانے سے بہتر ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ یہ ہر وقت مرنے مرانے کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ مرنے کا شوق ہے تو مجھ ناچیز پر مر مٹو نا۔ کہہ رہا ہوں تمہارا مرنا رائے گا نہیں جائے گا۔ کوئی اتنا ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں واقعی مر ہی جاؤں گی تم پر مرنے سے پہلے، اس نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ جنید کی خاموشی پر نتاشا کو برا لگا۔ اچھا بتاؤ کب چلنا ہے؟ نتاشا کی بات پر جنید کی تو جیسے عید ہو گئی ہو۔ جب تم بولو، ہم کل چلیں گے، اس نے بول کر کال کاٹ دی۔ بے قدرے لوگ مجھ جیسے ہیرے کی قدر نہیں کرتے، اس نے منہ پھلایا۔ آخرکار بارات کا دن بھی آ پہنچا۔ زرنش آخری پیپر دے کر گھر لوٹی۔ شاہی ولا میں قدم رکھتے ہی اسے پورا شاہی ولا الگ انداز میں چمکتا ہوا ملا۔ ہر طرف لال سفید پھولوں کی بارش تھی۔ ایک شاہین نما لال قالین سیڑھیوں سے شاہی ولا کے دروازے تک بچھی ہوئی تھی، جس کے ارد گرد لال اور سفید رنگ کے پھول تھے۔ کیسا لگا یہ؟ ایشان کی آواز کانوں تک پہنچی۔ بہت پیارا ہے بھائی، اس نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ تم رو رہی ہو؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ میں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی بھلا؟ وہ اب سچ میں رونے لگی۔ ارے پاگل، زاور تو اتنا اچھا ہے کہ وہ ہماری کمی تمہیں ہرگز محسوس نہیں ہونے دے گا، ایشان نے زرنش کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی ہمیں کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ تمام عمر گزارنے کا، جنید نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ تم تو میرے ہاتھوں ضائع ہوگے، ایشان نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں کوئی ایسا ہے جو مجھ سے پیار سے بات کرے؟ وہ پھر روٹھ بیٹھی۔ اوہ معذرت، روٹھ بیٹھا میں ہوں نا میرے لال، سکینہ بیگم پیچھے سے آئیں۔ آپ تو ماں ہیں تبھی کرتی ہیں۔ اچھا چلو باتیں چھوڑو، اشنا اور زرنش کو پارلر چھوڑ کر آؤ۔ شاباش، کیا مطلب ہی پیار ہے، جاتے ہوئے یا نہیں؟ ایشان نے پھر آنکھیں دکھائیں۔ جا رہا ہوں، ڈانٹنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ ناراض ہوتا باہر چلا گیا۔ ایشان کو اس کی ناراضگی پر بڑی ہنسی آئی۔ اشنا اور زرنش پارلر جا چکی تھیں، بارات آنے والی تھی۔ ایک دلہن شاہی ولا کی تھی اور دوسری ملک ہاؤس کی۔ شاہی ولا پھر خوشیوں میں ڈوبا تھا، محبت اپنی منزلوں پر پہنچنے لگی تھی۔ پارس، آپ صرف دوستی کے دعوے دار ہیں، دوستی نبھائی نہیں آپ نے، نکاح پر اکیلا چھوڑ گئے اور آج اتنے بڑے دن میرے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ میں آپ سے اب کبھی بات نہیں کروں گی۔ زرنش نے میسج سینڈ کر موبائل آف کر دیا۔ بارات آ چکی تھی۔ زاور کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور آج واقعی وہ شہزادوں جیسے روپ لیے بیٹھا تھا۔ ایشان اور زاور نے ایک جیسے جوڑا زیب تن کیا تھا
اور اسی طرح اشنا اور زرنش کا جوڑا بھی ایک ہی جیسا تھا۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ وہ دونوں واقعی خوبصورتی کو اپنی مٹھی میں رکھتے تھے۔ اچانک تمام لائٹس بند ہوئیں اور ایک سفید لائٹ سیڑھیوں کے اوپر لال قالین پر پڑی۔ زرنش اور اشنا لال لہنگے میں ملبوس نظر آئیں، نظریں جھکائی کھڑی تھیں۔ زرنش کا ہاتھ اسد شاہ کے ہاتھ میں تھا اور اشنا کا ہاتھ جبران شاہ کے۔ وہ واقعی ان شہزادوں کے لیے ہی بنی تھیں۔ انہوں نے اپنا قدم نیچے رکھا، وہاں سب لوگوں کی نظریں ان پر ٹک گئیں۔ اسی طرح ہر بڑھتا قدم انہیں اپنی مجازی خدا کے قریب کرنے لگا۔ وہ دونوں اب زاور اور ایشان کے روبرو تھیں۔ جبران شاہ نے اشنا کا ہاتھ ایشان کے ہاتھ میں دیا اور اس نے محبت سے تھاما۔ اسی طرح اسد شاہ نے زرنش کا ہاتھ زاور کو تھمایا۔ وہ کپکپاتے ہاتھ اب زاور کے ہاتھوں میں تھے۔ لو بیٹا تمہاری امانت، اسد شاہ کہتے پیچھے ہٹ گئے۔ فاطمہ بیگم نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ وقت بہت خوبصورت وقت تھا۔ وہ شہزادی اپنی عربی شہزادے کے پہلو میں تھی۔ ایشان اپنے بچپن کی محبت کو پاس بٹھائے اپنی ہی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مگر کہیں دور تھا جو اپنی بچپن کی محبت کو ہار بیٹھا تھا بنا قصور کے۔ وہ ایک سزا جھیل رہا تھا۔ آج اسے قطر جیسا روشنیوں بھرا ملک ویران اور وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے ضبط کی آخری حد پر تھا۔ اس کے موبائل پر زرنش کا میسج چمک رہا تھا۔ کاش میں دوستی کے وقت محبت کا اظہار کرتا، کاش میں کبھی تم سے ملا ہی نہ ہوتا، کاش تم کسی وعدے میں جکڑی نہ ہوتی، کاش تمہیں زاور سے محبت نہ ہوتی۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا یا وقت کو اپنا مجرم کہہ رہا تھا، یہ اس کا دل جانتا ہے۔ کاش اگر آ جائے تو زندگی رک جاتی، وقت تھم جاتا، کاش پر کئی خوشیاں مات حاصل کر جاتی ہیں۔ اس نے کہا وہ محبت سے دستبردار ہوتا ہے، مگر اسے تو محبت نے دستبردار کر دیا تھا۔ وہ محبت کی دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ زاور نے پہلے آغا جان اور پھر اسد شاہ سے اجازت طلب کی۔ میری بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھنا، وعدے کی طرح نہیں۔ اسد شاہ نے امید بھری نظروں سے زاور کو دیکھا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اور پھر زرنش شاہی ولا سے رخصت ہو گئی۔ زرنش نے تو محبت حاصل کر لی اور عمران نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ پہلا قدم تھا اس کا ملک ہاؤس میں۔ اس نے ایک نئی زندگی کا استقبال کیا۔ وہ زرنش اسد شاہ سے زرنش زاور ملک بن گئی۔ اسی کے کمرے میں بیٹھے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اللہ نے اسے جو ہم سفر دیا زرنش نے قبول کیا۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا جانتی تھی۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے زاور کی طرف دیکھا جو نیند کی وادیوں میں تھا۔ وہ اٹھی، دوپٹہ سنبھالتے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ وضو کر باہر آئی۔ زاور اب کروٹ بدل کر سویا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ زاور اٹھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے بہت ہلکی آواز میں کہا۔ مگر زاور پر اثر نہیں ہوا۔ اس بار اس نے زاور کا کندھے کو بھی ہلایا۔ زاور نماز کا وقت نکل جائے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں ہلکی سی کھولی۔ سامنے ہی زرنش دوپٹہ سر پر لپیٹے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا، جیسے انہیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں۔ اس کی آواز اب بھی ہلکی سی تھی۔ وہ حیران ہوا اور زرنش کو دیکھا۔ تم پڑھ لو، میں کل پڑھ لوں گا، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، مگر اس کے آگے وہ کچھ نہیں بول پائی، جبکہ اسے یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے نماز کی ادائیگی کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زاور کی طرف دیکھا جو پھر نیند میں مکمل ڈوب چکا تھا۔ اے اللہ، مجھے میرے ہم سفر کا وفادار کرنا، اور یہ ویسے نہ ہو جیسے میرے دل میں خیال آیا۔ میرے خیالوں کو مات دے دے، بے شک تو ہی بہترین کارساز ہے۔ جائے نماز سے اٹھ کر وہ کھڑکی کے پاس آئی جہاں اندھیرا مٹ ہی رہا تھا۔ روشنی بادلوں کی آڑ سے باہر نکل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر مزید رونق لے آئی اور پھر وہ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر بکھریں۔ اپنے بال ٹھیک کرو زرنش، زاور کی آواز پر وہ چونکی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ نہیں، میں نیند میں ہوں۔ یعنی وہ واقعی میں جاگ رہا تھا۔ زرنش نے اپنے بالوں کو باندھا۔ وہ پھر سو چکا تھا۔ عجیب تھا، وہ زرنش کو لگا وہ تمام عمر اس انسان کو سمجھتی رہ جائے گی۔ زرنش بیٹا، زاور نہیں اٹھا؟ صبور نے سوال کیا۔ نہیں امی، انہوں نے کہا کہ وہ خود اٹھ جائیں گے۔ یہ لڑکا بھی نا،
اب تم ہی اسے ٹھیک کرنا، صبور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا امی میں چلتی ہوں، نتاشا ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے اٹھی۔ وہ زرنش کو مسکراتے ہوئے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو زاور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بال بنا رہا تھا۔ زاور، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پسند کہ میری بیوی میرے سامنے ہچکچائے۔ اس نے شیشے سے ہی زرنش کو دیکھا۔ آپ کو میرے ساتھ ناشتے پر چلنا چاہیے تھا، امی بتا رہی تھی آپ سب کے ساتھ ناشتہ نہیں کرتے۔ اس نے اداسی سے کہا، یہ شکایت ہے یا ناراضگی؟ اس نے زرنش کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو آپ سمجھیں۔ اس نے سر جھکایا۔ وہ اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس کی جھکی ہوئی تھوڑی دیکھی، اس کی بیوی کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کا خواہش مند تو نہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جھکی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مناؤں، ایکسکیوز کروں تو تم سے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ زاور ملک اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جائے گا۔ زرنش کی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ تو سانس روکے کھڑی تھی جب وہ پھر بولا، تمہاری آنکھوں میں دنیا دکھائی دیتی ہے زرنش۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کے ساتھ ناشتہ کیا کریں، امی خوش ہوں گی۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم نے شادی میری کمر توڑوانے کے لیے کی ہے؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ تمہاری بات سننے کے لیے مجھے جھکنا پڑتا ہے ایسے۔ وہ جھک کر بتانے لگا۔ زرنش ہنسی۔ آپ مجھے بونی کہہ رہے ہیں نا؟ ہنستے ہوئے اس نے منہ بنایا۔ نہیں تو؟ پھر زرنش نے آنکھیں چھوٹی کی۔ کم آواز والی بونی۔ زاور نے مذاق اڑایا۔ میں بونی نہیں ہوں، آپ یہ ضرورت سے زیادہ لمبے ہیں۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے پاکستانی عورتیں عموماً لڑائی کے وقت کرتی ہیں۔ زاور کو اس کا یہ انداز پسند آیا۔ لڑکی شوہر سے لڑنے کی سزا جانتی ہو؟ کیسی سزا؟ زرنش نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے؟ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ اللہ، آپ مجھے اللہ کی سزا سے ڈرا رہے ہو؟ نہیں، میں بس بتا رہا ہوں۔ زرنش نے پھر آنکھیں چھوٹی کیں جس پر زاور کا کہکا نکلا۔ اوئے چھپکلی! جنید نتاشا کے پیچھے آیا۔ تم نے مجھے چھپکلی کہا؟ نتاشا نے غصے سے دیکھا۔ ہاں تو چھپکلی کو چھپکلی نہیں کہوں گا تو کیا ڈائنوسور کہوں گا؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم ہو میرا مسئلہ۔ وہ کافی ڈھیل تھا۔ نتاشا کا پارا ہائی ہوا۔ وہ کہ غصے سے جنید کو دیکھنے لگی۔ اچھا ایسے نہیں دیکھو، یہ بتاؤ میری بہن کیسی ہے؟ تم سے آزاد ہو کر ٹھیک ہے اور کافی خوش بھی ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں تبھی سوچ رہا ہوں تمہیں قید کیا جائے۔ کیسے؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ سوچنا بھی مت ورنہ میں منہ توڑ دوں گی۔ ہا تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے منہ نہیں کوئی لکڑی یا شیشے کی شے ہے جو تم توڑ دو گی۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، اے اللہ مجھے اس سے رہائی دے دے ورنہ میں نے اسی دیوار پر سر دے مارنا ہے۔ نتاشا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر مارو، لوہا مارو، کچھ بھی مارو، ملو گی تو نہیں۔ جنید نے بنا پیچھے دیکھ کے کہا۔ اللہ کرے چلتے ہوئے کیچڑ میں گر جاؤ تم۔ وہ دل میں اسے کوسنے لگی۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے صوفے پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ زاور لیپ ٹاپ پر بیٹھا تھا۔ زاور، اس نے کتاب سائیڈ پر رکھ کر کہا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے یا میں آپ سے دور چلی جاؤں تو کیا آپ روئیں گے؟ نہ جانے اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ میں نہیں جانتا، اور تم یہ ناول پڑھنا چھوڑ دو ورنہ ایسے الٹے سیدھے سوال کرتی رہو گی۔ اس نے شفاف لہجے میں کہا، جبکہ غصے سے اس نے مٹھیاں دبائی تھیں، جس کا مطلب صاف تھا کہ اسے یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی۔ زاور، بتائیے نا پلیز۔ وہ اٹھ کر اس کے سر پر کھڑی ہوئی۔ تم میری بیوی ہو زرنش، اگر تمہیں خروج بھی آئی نا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس نے بنا دیکھے جواب دیا۔ تو آپ روئیں گے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میں روتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا۔ وہ اب بھی لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ یعنی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میں نے ایسا نہیں کہا مجھے تکلیف ہوگی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ نہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ روئے نہیں تو۔ وہ بچوں کی طرح بس ضد تھی اپنی بات پر۔ وہ کیسے؟ زاور نے آخر اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ زرنش اس کے سامنے بیٹھی۔ انسان کے آنسو تب نکلتے ہیں جب اسے تکلیف ہو، یہ ناممکن ہے کہ دل روئے اور آنسو نہ نکلیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے زرنش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے کیا جو ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر تھے۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ جب دل روئے تو ہزاروں کے ہجوم میں بھی آنسو نکلتے ہیں، اور اگر نہ روئے تو تنہائی میں بھی انسان اداس نہیں ہوتا۔
وہ بولتے بولتے یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ زاور اس کی آنکھوں میں کب سے دیکھ رہا ہے۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے روؤں؟ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہاں میں چاہتی ہوں، جب مجھے تکلیف ہو تو آپ بھی روئیں۔ زاور مسکرایا۔ زرنش کو اس کا مسکرانا اچھا لگتا تھا۔ وہ عربی شہزادے ہنستے ہوئے زرنش کے دل میں جگہ بنا بیٹھا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ زاور ملک کی بیوی کو تکلیف ہو اور زاور خاموش رہے۔ اس نے زرنش کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا، جس پر وہ مسکرائی۔ اب میں اپنا کام کر لوں؟ زاور نے اجازت مانگی۔ ہاں تم جاؤ، ناول پڑھو اور پھر ایسا کوئی سوال لے کر میرے قریب آنا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، یہ سوال میں نے خود کہا، ناول کو پڑھ کر نہیں۔ وہ دوبارہ صوفے پہ جا بیٹھی۔ صبح زاور کی آنکھ زرنش کی تلاوت قرآن پر کھلی۔ وہ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ زاور نے زرنش کی طرف دیکھا۔ وہ ہر آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی۔ زاور کو لگا اس کی ذات اسی کے روبرو ہے۔ تو تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کتنا سکون تھا اس آیات میں۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ زاور کو لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ زرنش نے صورت مکمل کی، قرآن پاک کو آنکھوں سے لگایا۔ ارے آپ اٹھ گئے زاور؟ اس نے قرآن پاک کو جگہ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں سورہ رحمان پسند ہے؟ زاور نے نہ جانے سوال کیوں کیا۔ مجھے قرآن کی ہر صورت پسند ہے، مگر سورہ رحمان پڑھنے سے میرے دل میں سکون آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ وہ اپنے وعدے کے سچے ہیں، اور پھر میں اپنا ہر معاملہ ان پر چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ کتنی مطمئن تھی۔ زاور اب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ زرنش نے اداس ہوتے ہوئے سوال کیا۔ بس نہیں پڑھتا، اس نے شفاف لہجے میں جواب دیا۔ یہ غلط ہے زاور، اور نماز ہم پر فرض ہے، اسے چھوڑنا گناہ ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی جب وہ چلایا۔ کہا نہ نہیں پڑھنا، تم پڑھتی ہو نا، یہی کافی ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ پہلی بار چلایا تھا زرنش پر۔ زرنش کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے کہ کوئی کیسے خدا کے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا۔ اسے دکھ اس بات کا ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس پر چلایا تھا، دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اللہ سے کتنا دور تھا۔ آپ غصہ نہ ہو، وہ گھبراتے ہوئے زاور کے قریب آئی۔ کہا نہ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، جیسے ایک اذیت اس کے جسم میں تیر سی گئی ہو۔ زرنش ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ زاور نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو غصے سے زمین بوس کر دیا۔ زرنش بھابی، موسیٰ اپنی مگن میں اندر آیا، جہاں زرنش صوفے پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ بھابی کیا ہو گیا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ موسیٰ گھبراتے ہوئے بھاگ کر آیا۔ موسیٰ بھائی، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ غصے میں کیوں ہیں؟ زرنش بچوں کی طرح ڈر کر سسکیوں میں رو رہی تھی۔ زاور نے کچھ کہا ہے؟ موسیٰ نے زرنش کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ زرنش نے ڈرتے ہوئے صرف اپنا سر ہلایا۔ موسیٰ نے زرنش کو پانی کا گلاس دیا اور خود سیڑھیاں پھلانگتا ہوا زاور کے کمرے میں پہنچا۔ زاور سامنے کھڑکی پر کھڑے سگریٹ منہ میں دبائے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ موسیٰ نے غصے سے اس کو کندھے سے کھینچا۔ تو نے بھابھی سے کیا کہا ہے زاور؟ وہ نیچے بچوں کی طرح ڈر رہی ہیں۔ موسیٰ نے غصہ کیا۔ زاور خاموش رہا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو اپنے ساتھ کیے ظلم کی سزا باقی سب کو کیوں دے رہا ہے؟ موسیٰ آج پہلی بار اس پر چلایا تھا۔ موسیٰ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ میرے سامنے زاور بنی بیٹھی تھی۔ مجھے میرا عکس دکھا، اس میں ملامت کا لبادہ اڑے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ شرمندہ تو تھا، مگر لہجہ اب بھی شفاف تھا اس کا۔ تجھے کیا لگتا ہے اگر تیرا ماضی زرنش کے سامنے کھلا تو وہ لڑکی جو نیچے تیری محبت میں مکمل ڈوب چکی ہے، اس کی نظر میں وہ محبت وہ مان رہے گا؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ پرانے زاور کو جانے۔ وہ پھر کھڑکی کی طرف مڑا۔ تو پھر خود پر قابو رکھ، اپنی ذات کا تماشا بنا چکا ہے، اس لڑکی کی محبت کا تماشا نہ بنا۔ موسیٰ نے آخری بات کی اور دروازے سے باہر نکلنے لگا۔ جب دروازے کے باہر دیوار سے لگی اسے زرنش دکھائی دی۔ اس کی نظروں کی بے یقینی بتا رہی تھی کہ اس نے زاور اور موسیٰ کی ہر ایک بات سن لی ہے۔ موسیٰ ایک افسردہ نظر اس پر ڈالتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب بھی موسیٰ کے الفاظوں کو سمجھ رہی تھی۔ تو کیا محبت نے اس کا تماشا بنایا ہے؟ کیا زاور کا ماضی اس پر پہاڑ بن کر برسنا تھا؟
مجھے پتا ہے زرنش تم باہر ہو۔ زاور کی آواز پر وہ چونکی، وہ ڈرتے ہوئے اندر آئی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری دنیا میں سیلاب آئے، اس نے زرنش کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ بچوں کی طرح سر جھکائے سسک رہی تھی۔ برا لگا میرا چلانا۔ اس نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سر اٹھایا۔ وہ شخص پیار کرنے پر آتا تو سامنے والی کی ہر ناراضگی دھول اڑتی چلی جاتی۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ گھٹنوں پر بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے کہا تھا زاور ملک اپنی بیوی کے سامنے جھک جائے گا، اور وہ جھک گیا۔ آپ یوں نہ بیٹھیں، اسے وہ جھکا ہوا ہرگز پسند نہیں تھا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اسی طرح میں تمہاری بات آرام سے سن پا رہا ہوں۔ وہ ایکسکیوز کر رہا تھا، اب بھی اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ پھر ناراض ہو گئی، اور تم بہت اچھی ہو۔ اس نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ زرنش خاموشی سے اس سے لگ کر کھڑی تھی۔ محبت چاہے تو کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ یہ بے رحم گھٹنوں پر بھی جھکاتی ہے، اور سر پر بھی بٹھاتی ہے، تخت کا بخت بھی بناتی ہے، اور سرے بازار سوار بھی رسوا بھی کرتی ہے۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھا اپنی گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اتنے میں کنزا نے آ کر مصنوعی گلا صاف کرتے ہوئے اسے اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ کیا یار کنزا، اتنا وقت لگا دیا، میں کب سے یہاں ویٹ کر رہا ہوں، پارس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی سالوں میں ان دونوں میں بہترین دوستی ہو گئی تھی۔ پارس خود کو پھر زندگی میں لے آیا تھا۔ محبت تو اب بھی اس کی پہلے کی طرح یک طرفہ تھی اور اپنی جگہ پر موجود تھی، مگر اس نے زرنش سے دوری اختیار کر لی تھی۔ سوری، تھوڑا وقت لگ گیا مجھے، وہ معصوم شکل بنا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، اب یہ بتاؤ کیا ضروری بات تھی جس کے لیے تم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھیں اور خود ہی لیٹ آئیں؟ ہاں، بات تو ہے خوشی کی، مگر ڈر لگ رہا ہے کہ کیسے کہوں۔ ڈر؟ اب تم مجھ سے ڈرو گی؟ پارس نے حیرت سے کہا۔ پارس، میں باتیں گھما کر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ چیز مجھے وراثت میں ملی ہے شاید، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پارس کو لگا کہ اس کے کانوں تک جو بات پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ ہاں، میں جانتی ہوں ہمارے معاشرے میں عورت کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کرتی، مگر میں اس سوچ سے متفق ہرگز نہیں ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں پارس۔ وہ بنا پارس کی طرف دیکھے اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ پارس نے اسے ایک نظر دیکھا اور وہیں سے اٹھ کر جانے لگا۔ پارس، میری بات سنو، اگر تمہیں میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، مگر ایسے مت جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا چلنے لگی، مگر پارس نے اپنے قدم مزید تیز کر دیے۔ پارس، میں محبت کرتی ہوں تم سے، میں نے اظہار کر کے کوئی غلط تو نہیں کیا؟ وہ مزید چلائی۔ پارس نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے اس کے کان سننے سے قاصر تھے۔ پارس، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ گھٹنوں کے بل فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ پارس کے ایسے چلے جانے پر وہ رونے لگی۔ پارس، وہ اب شدت سے چلائی۔ کیا محبت؟ ہاں، کون سی محبت؟ جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا؟ اس محبت کی بات کر رہی ہو جس نے میرے دل پر قیام کیا اور پھر میرا ہی سر عام تماشا بنایا؟ اس محبت کی بات کر رہی ہو جب اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تو تمہیں کیا دے گی؟ وہ وہیں سے پیچھے آ کر چلانے لگا۔ مگر مجھے تو رسوا نہ کریں پارس، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ چلی جاؤ کنزا، میں محبت سے دستبردار ہوں، اب محبت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو تذلیل ہوگی میری۔ وہ اٹھ کر واپس چلنے لگا۔ کنزا وہیں بیٹھی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کبھی پارس محبت ہار کر قدم بھر رہا تھا، اور آج اسی جگہ پر کنزا محبت ہار رہی تھی۔ پارس گھر آیا تو زہیب شاہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ بابا۔ پارس صوفے پر بیٹھا۔ کیا ہوا پارس، اداس لگ رہے ہو؟ انہوں نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ بابا، کنزا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی وہ بچی بہت پسند ہے پارس، وہ خوشی سے کہنے لگے۔ نہیں بابا، میں اب محبت شادی نہیں کر سکتا، اس نے چہرہ پھیرے کہا۔ تم نے کنزا سے کیا کہا ہے پارس؟ وہ اس کا یوں نظریں چرانا سمجھ گئے۔ بابا، پھر اس نے تمام باتیں اپنے باپ کے سامنے رکھ دیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم اس بچی کو بیچ سڑک پر چھوڑ آئے؟ وہ غصے سے بولے۔ اور کیا کرتا، وہ مجھ سے محبت مانگ رہی تھی، کہاں سے لاتا محبت آخر؟
جو تمہارے ساتھ ہوا تم اس کا بدلہ اس لڑکی سے لینا چاہتے ہو، اتنے کم ظرف ہو گئے ہو تم۔ میں اس سے محبت نہیں کر سکتا، اس نے شفاق لہجے میں کہا۔ محبت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ سڑک پر تم اس کی محبت کی تذلیل کرو۔ مت بھولو ایک وہ وقت تھا جب تم خالی ہاتھ تھے اور وہ بے قصور تھے، آج وہ لڑکی بے قصور ہے۔ کیا وہ واقعی خود غرض تھا یا کم ظرف؟ ہماری شادی نہیں ہو سکتی بابا، آپ نہیں جانتے وہ کون ہے۔ کون ہے وہ؟ زہیب شاہ نے سوالیہ نظروں سے کہا۔ وہ سردار بخش کی پوتی ہے، خالد بخش کی بیٹی، وہی خالد بخش جسے آغا جان نے گاؤں سے نکلوایا تھا۔ اس نے جذبات میں ہر بات کہہ دی۔ زہیب شاہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا پارس؟ انہیں اب بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سردار بخش کی پوتی ہے، پہلے مجھے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے سردار بخش کے گھر بھی جاؤں گا اور اس کے بیٹے کے گھر بھی۔ انہوں نے خود کو نارمل کیا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے بابا، بقول آپ کی یہ دشمنی صدیوں سے ہے۔ دشمنی صدیوں سے یا دنوں پر نہیں ہوتی پارس، دشمن ایک پل کا بھی دشمن ہی کہلاتا ہے، مگر اس کا اختتام مشکل سہی ناممکن تو نہیں۔ مگر بابا، وہ آگے کچھ نہیں بول پایا۔ مگر زہیب شاہ تو سمجھ گئے تھے اپنی بیٹی کی بات۔ پارس، میں نے کہا تھا کہ زرنش کی ضرورت کسی اور کو ہے، اس لیے وہ چلی گئی۔ کوئی اور ہوگی جس کو تمہاری ضرورت ہوگی اور تمہیں اس کا ہونا ہوگا، مگر وہ مایوس ہو گئی ہے۔ جس نے اسے مایوس کیا اب وہی اس کے آنسو صاف کرے گا۔ جاؤ تم کنزا کے پاس۔ پارس نے اداس بھری مسکراہٹ سے اپنے باپ کو دیکھا اور اٹھ کر جانے لگا۔ زہیب شاہ نے فکرمندی سے سجاتے دیکھا۔ اے اللہ، اب اور آزمائش میں نہ ڈال میرے بیٹے کو، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب جوڑ دے اس کو۔ کنزا اسی بینچ پر بیٹھی تھی جب پارس اس کے برابر آ بیٹھا۔ غلطی تمہاری نہیں ہے پارس، مکافات عمل ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ میں نے بھی ایک محبت کو دھتکارا تھا، خالی ہاتھ بھیجا تھا۔ محبت روئی تھی میرے سامنے اور میں نے منہ پھیر لیا تھا۔ پھر میں کیسے یہ امید رکھتی کہ محبت میرے دروازے پر دستک دے گی؟ میں محبت کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہوں۔ وہ سامنے پانی کی لہروں کو دیکھتے بولنے لگی، اس کے آنسو اب نکلنے سے قاصر تھے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پارس نے بھی پانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کنزا نے فوراً پارس کو دیکھا اور پارس کی نظر بھی کنزا پر رکی۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو کسی اور کی وجہ سے روئی تھیں، تو پارس کو محسوس ہوا کہ آنسو اس کے دل میں گر رہے ہیں۔ اب انہی آنکھوں کو پارس نے رلایا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ کنزا بچوں کی طرح سسکیوں میں روتی خوش بھی ہو رہی تھی۔ مگر کنزا، میرے بس میں محبت کرنا نہیں۔ پارس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائی اور سر کو جھکا دیا۔ کوئی بات نہیں، میری محبت میں اتنی طاقت تو ہے کہ تم مجھ سے محبت نہ سہی میری عزت ہی کر پاؤ۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میری نظروں میں کبھی تمہارا مقام کم نہیں ہوگا۔ اس نے کافی محبت سے یہ بات کہی۔ ہوا نے ٹھنڈک اختیار کر لی، سمندر کی لہریں خاموشی سے محبت کے ملاپ پر خوش ہوئیں۔ ارے زرنش، آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ رمشا نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھا تو فوراً پاس گئی۔ السلام علیکم رمشا بھابی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ زاور بھائی کیسے ہیں؟ وہ آئی نہیں ساتھ؟ سب ٹھیک ہیں بھابی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ طبیعت میں کوئی بدلاؤ تو نہیں آیا؟ رمشا پریگننٹ تھی، جس کا علاج بھی زرنش ہی کر رہی تھی۔ نہیں بھلا کوئی بدلاؤ کیسے آئے گا؟ ڈاکٹر جو اتنی اچھی ملی ہے مجھے، انہوں نے پیار سے اس کے گالوں کو چھوا۔ بھابی، موسیٰ بھائی گھر پر ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، اپنے روم میں ہیں، میں بلاتی ہوں۔ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو زرنش؟ انہوں نے اس کی پریشانی دیکھ لی۔ ارے زرنش، آپ یہاں؟ موسیٰ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولا۔ وہ کبھی اسے بھابی کہتا تو کبھی زرنش۔ ہاں موسیٰ بھائی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ موسیٰ سمجھ تو گیا تھا کہ کیا بات ہے، مگر پھر بھی ہاں ضرور، آئیں بیٹھیں۔ رمشا اور زرنش پھر پاس صوفے پر بیٹھ گئیں۔ موسیٰ بھائی، آپ جانتے ہیں میں یہاں کس لیے آئی ہوں؟ مجھے زاور کا ماضی جاننا ہے، اس ماضی کے بارے میں جس نے انہیں اتنا تبدیل کر دیا کہ وہ خدا سے دور ہو گئے۔ آخر وہ ایسے کیوں ہیں موسیٰ بھائی؟ اس نے افسردگی سے کہا۔ زرنش، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ابھی بھی اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا جب زرنش دوبارہ بولی۔ نہیں موسیٰ بھائی، آج جو سچ ہے وہ بتا دیں، منہ نہ موڑیں، مجھے آج سچ جاننا ہے۔
اس دن آپ کس ماضی کی بات کر رہے تھے؟ اس نے ایک نظر رمشا کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے موسیٰ کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر انہوں نے سر جھکایا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ زاور ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ زاور اپنی ذات کے برعکس ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نے بچپن ساتھ گزارا۔ میرے والدین کے انتقال کے بعد زاور اور انکل آنٹی نے مجھے سہارا دیا۔ ہم دونوں نے اب تک کی زندگی ساتھ گزاری ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ ہم ساتھ تھے۔ زاور کی ذات وہ تھی جس سے مجھے رشک آتا تھا کہ کوئی انسان اللہ کے اتنے قریب کیسے ہو سکتا ہے۔ ماضی کیا ہے؟ صبح صبح کال کیوں کر رہے ہیں؟ زاور نے قرآن پاک کو اپنی جگہ پر رکھا اور بجتا موبائل اٹھایا جس پر موسیٰ کی ہی کال تھی۔ وہ روز صبح نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور سورہ رحمان کو ایک بار ضرور پڑھتا۔ مجھے پتا تھا اس وقت میرا مولوی ہی جاگ رہا ہوگا۔ اس نے شرارتی انداز میں کہا، ہاں، اگر آپ بھی نماز پڑھ لیتے تو جنت میں ہی جگہ بن جاتی۔ زاور نے طنز کیا، تم پڑھائی چھوڑ کر تبلیغ کرنے کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ موسیٰ بھی کہاں پیچھے رہتا۔ پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تم جیسوں پر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہونا۔ اب یہ بتا کہ کال کیوں کی ہے؟ یاد ہے نا آج یونیورسٹی جانا ہے؟ روز ہی جاتے ہیں، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زاور نے اس کی عقل پر ماتم کیے، لیکن روز اسائنمنٹ نہیں دیتے، مگر آج دینا ہے میرے دوست۔ ہاں تو میرا اسائنمنٹ کمپلیٹ ہے، زاور نے سکون سے جواب دیا، مگر میرا نہیں ہے یار۔ کل عشر کے بچہ مجھے باہر لے گیا، میں کمپلیٹ نہیں کر پایا۔ اس نے رونے والی شکل بنائی۔ رو مت، سر سے میں بات کر لوں گا، وہ تجھے ایک دن کا ٹائم دے دیں گے۔ زاور جانتا تھا کہ موسیٰ نے کال بھی اسی لیے کی ہے۔ ارے میرے یار، یہ ہوئی نا بات، چل اب مجھے سونے دے، میں ابھی تو 2 گھنٹے ہیں یوں نہیں جانے میں۔ اس نے بولتے کے ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ زاور بس موبائل کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ کتنا مطلب پرست انسان ہے، وہ بڑبڑایا۔ اوئے زاور کہاں ہے؟ موسیٰ نے کلاس سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ کہاں ہوگا، ظہر کا وقت ہے، اس وقت وہ مسجد میں ہوگا، عشر نے جواب دیا۔ ہاں چلو میں دیکھتا ہوں۔ موسیٰ وہاں سے چلا گیا اور مسجد کی طرف آیا جو یونیورسٹی میں ہی موجود تھی۔ مسجد تقریباً خالی تھی، مگر زاور اب بھی آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ موسیٰ نے نماز ادا کی، وہ بھی زاور کے ساتھ کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا تھا، مگر زاور کا دن نماز سے شروع ہوتا اور نماز پر ختم۔ بظاہر وہ دکھنے میں ایسا ہرگز نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے اللہ کے قریب ہوگا، مگر اسے اپنے اللہ اور رسول کے علاوہ کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ موسیٰ نے سلام پھیرا تو وہ اب بھی آنکھیں موندے ہی بیٹھا تھا۔ زاور، موسیٰ نے اسے ہلایا۔ زاور نے آنکھیں کھولیں۔ چلنا نہیں ہے، کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں چلو۔ زاور، تم نماز اتنی سکون سے ٹھہر کر کیسے پڑھ لیتے ہو؟ تم جب بھی نماز پڑھتے ہو تو لگتا ہے تم اس دنیا میں ہو ہی نہیں، اور ایک میں ہوں جو وسوسوں کے بغیر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے موسیٰ نے کہا تو زاور مسکرایا۔ میں نے نماز کبھی فرض سمجھ کر نہیں پڑھی موسیٰ، فرض تو تب ہوتی جب اللہ کو اس کی ضرورت ہوتی، مگر ضرورت مجھے ہے۔ اللہ کے پاس فرشتے کم نہیں جو دن رات اس کی عبادت میں لگے ہیں، ان عبادات کے سامنے میری نماز بھلا کیا ہوگی؟ نماز اس ذات سے روبرو ہونے کے لیے پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے ہے، مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ کو کچھ وقت کے لیے اس پر رشک آیا۔ وہ اکیلے گھر میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ سامنے ٹی وی آن تھی، مگر زاور نے آواز بند کر دی۔ پڑھتے پڑھتے اس کی نظر ٹی وی پر گئی جہاں ایک پروگرام براہ راست نشر کیا جا رہا تھا۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا تھا جہاں سے ایک معصوم کم عمر لڑکی کو بازیاب کروایا جا رہا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے تو زاور کا دماغ معاف ہو گیا۔ مرد نشے کی حالت میں جھول رہے تھے، عورتوں نے بیہودہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سگریٹ نوشی کا دھواں چاروں طرف پھیلا تھا۔ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں عورتیں سرے بازار اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، جہاں زنا عام بات ہے، مرد اپنے گھر میں حلال رشتے کو چھوڑ کر یہاں حرام کام کرنے آتے ہیں؟ کیا یہ لوگ موت سے انجان ہیں؟ زاور کے دماغ میں ایسی کئی سوچیں آئیں۔ ہر جان
ترجمہ ہے: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ سورہ انبیاء 35۔ ترجمہ: یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ سورہ رحمان۔ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے۔ سورہ یاسین۔ زاور کے دماغ میں بار بار یہ آیاتیں طواف کر رہی تھیں۔ وہ سامنے منظر کو دیکھ رہا تھا جو بدل کر ایک نیوز میں تبدیل ہو گیا، مگر زاور کے دماغ میں وہی پروگرام تھا۔ وہ ابھی بھی انہی سوچوں میں تھا کہ جب موسیٰ گھر میں داخل ہوا۔ زاور کب سے کالز کر رہا ہوں، تجھے کہاں مصروف ہے؟ کچھ نہیں، موبائل روم میں تھا، اس لیے اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ کیا ہوا، تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ موسیٰ نے اس کے پاس بیٹھا اور سوال کیا۔ یار موسیٰ، یہ کیسا اسلامی ملک ہے جہاں ہر گناہ عام ہے؟ زنا، چوری، رشوت، جھوٹ، فریب، سود سب کھلے عام کیے جاتے ہیں۔ وہ اداس ہوا۔ دیکھ زاور، اس ملک میں رہنا ہے تو خود کو بدلو، ایسا بنو کہ تمہارے قریب سے بھی حرام شے نہ گزرے۔ جو تو حقیقت میں ہے، تیری میری سوچ اس ملک کو نہیں بدل سکتی۔ موسیٰ نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ خاموش تھا۔ چل چھوڑو یہ سب علی کے برتھ ڈے ہے آج، وہ سب کو باہر ٹریٹ دے رہا ہے، چل وہیں چلتے ہیں۔ اس نے بات بدلی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ چل نہ زاور، دیکھ اگر تو نہیں گیا تو میں بھی یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے بچوں کی طرح ناراض ہو کر بیٹھ گیا۔ زاور نے ایک نظر اسے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ناراض دلہن بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ وہ جانتا تھا موسیٰ تب تک نہیں جائے گا جب تک وہ حامی نہ بھر لے۔ وہ کینٹین میں موسیٰ کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا، باقی سب بھی موجود تھے۔ آج ان کی کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی۔ وہ اس وقت سب سے باتوں میں لگی اپنا بتا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ جب سے آئی ہے ایسے ہی سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اس لڑکی نے زاور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ زاور ملک ہے، یہ لڑکیوں سے بات کیا انہیں دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اشر نے زاور کی طرف دیکھتے کہا۔ ایسا کیا ہے، رکو میں مل کر آتی ہوں۔ وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر پاس بیٹھے زاور کی طرف گئی۔ ہائے، میں معصومہ خالد ہوں، آپ کی کلاس کی نیو اسٹوڈنٹ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر زاور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، اگر وہ سلام کرتی تو شاید زاور سلام کا جواب دے کر سر جھکا دیتا، مگر اس نے ایک بار بھی سامنے کھڑی لڑکی کو ایک نظر نہیں دیکھا۔ ہائے میں موسیٰ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ معصومہ زاور کو دیکھتی رہی مگر وہ پھر بھی چپ تھا۔ آپ جا سکتی ہیں معصومہ، یہ آپ کو جواب نہیں دے گا، موسیٰ نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی کو بری طرح اگنور کر رہا تھا۔ وہ عربی شہزادہ اتنا حسن رکھتا تھا کہ اتنی کشش تھی اس میں کہ ایک بار تو ہر لڑکی اس کی طرف لازمی مائل ہوتی تھی۔ معصومہ ناک سکیڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ زاور تو کس قسم کا لڑکا ہے بھائی، ہر لڑکی کو کیسے اگنور کر لیتا ہے؟ موسیٰ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ یہ عورت ذات ہے، یہ چاہے تو وقت سنوار دے، یہ چاہے تو ایک مرد کو جاڑ دے۔ اس نے چائے کا سیپ لیتے ہوئے کہا۔ کس بات کا غرور ہے اس میں؟ معصومہ نے تپے ہوئے لہجے میں اشر سے پوچھا۔ وہ پاکستان کا نمبر 1 بزنس مین کا بیٹا ہے، زاور عمران ملک، مگر یہ مت سوچو کہ اسے اس بات کا غرور ہے، ہرگز نہیں۔ وہ اپنی پرسنالٹی سے بالکل مختلف ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہے اور لڑکیوں سے پناہ مانگتا ہے، اشر نے آخری بار ہنستے ہوئے کہا۔ معصومہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زاور بیٹا کیسے ہو؟ زاور لیپ ٹاپ پر سبور سے بات کر رہا تھا جو اس وقت دبئی میں تھی۔ بالکل ٹھیک امی، آپ کیسی ہیں اور کب آنے کا ارادہ ہے؟ امی، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، بہت جلد میں اپنے بیٹے کے پاس ہوں گی، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ زاور ملک تھا، اپنی ماں پر جان چھڑکنے والا، بہن کا محافظ اور باپ کا بازو۔ اسے اپنی فیملی عزیز تھی، ہر رشتے سے پیار تھا۔ زاور کیسے ہو؟ معصومہ کلاس میں انٹر ہوتے ساتھ ہی زاور کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں، اس نے سر جھکائے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس لڑکی سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ تم اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ اس بار تو اس نے حد کر دی، سیدھا زاور کے پاس بیٹھ گئی۔ زاور غصے میں کھڑا ہوا۔ سنو لڑکی، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں تم سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ بیٹھنے کی؟ وہ غصے سے چلایا۔ کلاس میں موجود سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں تو بس تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔
مجھے تم سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، دور رہو مجھ سے۔ وہ تن فن کرتا کلاس سے باہر نکل گیا۔ موسیٰ بھی اسی کے پیچھے تھا۔ زاور، یہ تو نے اچھا نہیں کیا یار، وہ لڑکی ہے۔ لڑکی، اس کی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ کبھی پاس بیٹھ جاتی ہے، کسی بھی لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ ہمارا مذہب کیا عورتوں کو یہ سب کرنے دیتا ہے؟ وہ اب بھی غصے میں تھا۔ تو ہر بات میں مذہب کو کیوں لے آتا ہے؟ اس بار موسیٰ نے بھی غصے سے کہا۔ کیونکہ میرا مذہب ہی میرے لیے سب کچھ ہے موسیٰ۔ میرا مذہب مجھے پہچان دیتا ہے۔ تو یہ تو بتا، تیرے مذہب میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت پر چلانا جائز ہے؟ زاور خاموش رہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ عورت بہت نازک ہے۔ اس پر چلانا مرد کی توہین ہے، مگر وہ یہ توہین کر آیا تھا۔ مگر میرا مقصد ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اب وہ شرمندہ ہوا۔ جانتا ہوں زاور، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بہت الگ ہے، اس کے لیے سب عام ہے۔ تو کس کس کو بدلے گا؟ اور اگر اپنا دین، اپنا نفس بچانا ہے تو آنکھیں بند کر کے چل۔ موسیٰ نے حقیقت ہی بیان کی تھی۔ نفس کو محفوظ رکھنا ہے تو آنکھیں بند ہی کرنا پڑتی ہیں۔ زاور شرمندہ ہو کر کلاس روم میں گیا، مگر وہاں معصومہ موجود نہیں تھی۔ زاور کینٹین گیا، اسے معصومہ کہیں نظر نہیں آئی۔ معصومہ کا ڈھونڈ رہے ہو؟ پیچھے سے اشر کی آواز آئی۔ ہاں، وہ یونیورسٹی کے پیچھے والے گارڈن میں گئی ہے، کافی رو رہی تھی۔ اشر کی بات سنتے ہی وہ پیچھے کی طرف گیا، جہاں وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ معصومہ، زاور نے آواز دی۔ اس نے سر اٹھایا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر چلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے کافی شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، مجھے تم سے دور رہنا چاہیے۔ معصومہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، مگر میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، اس لیے تمہیں بھی اگنور کیا میں نے۔ معصومہ خاموش رہی۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ زاور نے اس کی خاموشی دیکھی اور پھر سوال کیا۔ ہاں، معاف کیا، معصومہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن وہ پھر معمول کے مطابق کلاس روم میں موجود تھا۔ معصومہ نے کلاس میں آتے ہی زاور پر نظر گھمائی۔ جواب میں وہ بھی معصومہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے اور معصومہ زاور کے قریب آتے گئی۔ اب تو وہ دونوں بہترین دوست بن چکے تھے۔ معصومہ، تم حجاب کیا کرو، تم اس میں بہت خوبصورت لگو گی۔ زاور اور وہ اس وقت کینٹین میں بیٹھے تھے۔ حجاب؟ معصومہ کو حیرت ہوئی، مگر اس نے حامی بھر لی، اور زاور کو بھی یہ عجیب لگا کہ وہ اتنا جلدی کیسے راضی ہو گئی، مگر جو بھی تھا وہ خوش تھا۔ اچھا چلو نا، آج سر وحید نہیں آئے، ان کی کلاس نہیں ہوگی، کیوں نہ کہیں باہر چلیں؟ معصومہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں چلتے ہیں، مگر ظہر کی نماز کا وقت ہے، وہ پڑھ لوں پھر میں چلوں گا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہے نماز میں، تم باہر مسجد میں پڑھ لینا، ابھی چلو۔ معصومہ کو اب چڑ سی ہوئی۔ ہاں چلو۔ زاور کچھ سوچتا اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ دن سے شام ہوئی اور شام سے رات۔ وہ دونوں لاہور کی گلیوں میں گھومتے رہے۔ آج وہ پہلی بار زاور کی نماز چھوٹی تھی۔ رات کو دیر سے گھر آتے ہی وہ سو گیا تھا۔ تھکن اتنی تھی کہ بستر پر لیٹتے ہی نیند نے اسے آن گھیرا۔ صبح اس کی آنکھ 9 بجے کھلی، یعنی فجر کی نماز بھی قضا ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر موسیٰ کو کال ملائی۔ موسیٰ یار، آج میں یونیورسٹی نہیں آؤں گا، مجھے معصومہ کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ موسیٰ کو پہلے حیرت ہوئی کہ زاور تو نہیں، مگر اسے بولنا مناسب نہیں لگا اور اس نے کال کاٹ دی۔ معصومہ اسے دین سے دور کر کے دنیا دکھانے لگی، اور وہ بھی دیکھنے لگا۔ اس کا نفس کمزور ہوتا گیا۔ وہ کب سے معصومہ کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ سامنے سے چلتی ہوئی آئی۔ پہلے تو زاور اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ لانگ فراک پر اس نے آج بالوں کو کھلا چھوڑنے کے بجائے حجاب کیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے زاور کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ معصومہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زاور کی نظر اس پہ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو معصومہ، اس نے بے ساختہ کہا۔ معصومہ ہنسی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو تم نے کہا نا حجاب میں اچھی لگوں گی، تو دیکھو میں نے تمہاری بات مانی۔ اور وہ پھر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ زاور اپنی ذات کو بھول بیٹھا، اسے اب معصومہ ہی نظر آتی۔ ایک دن کی قضا نماز اب روز کا معمول بنتا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان تیسرا وجود شیطان کا ہوتا ہے، اور جب شیطان نفس پر حاوی ہو جائے تو انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ عمران صاحب کسی میٹنگ کی وجہ سے پاکستان آئے تھے، اور اس وقت دونوں باپ بیٹے ساتھ بیٹھے باتوں میں لگے تھے۔ زاور، میں جب سے آیا ہوں تمہیں نماز پڑھتا نہیں دیکھا میں نے۔ نہیں میں پڑھتا ہوں، اس نے صاف جھوٹ کہا۔ مگر میں نے نہیں دیکھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ زاور جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ باہر مسجد میں پڑھتا ہوں، آپ کو کیسے دکھائی دے گا؟ وہ نظریں چرانے لگا۔ یہ سب چھوڑیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیسی بات؟ مجھے شادی کرنی ہے۔
عمران صاحب کو حیرت ہوئی کہ وہ شادی کی بات کیسے کر سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو زاور؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ عمران صاحب پریشان ہوئے۔ اور میں نے لڑکی پسند بھی کر لی ہے، میری کلاس کی ہے معصومہ۔ اس نے سب باتیں اپنے بابا کو بتا دیں۔ عمران صاحب فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آخر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، اس میں برائی ہی کیا ہے بابا؟ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ زاور نہیں تو بس نہیں، وہ غصے ہوئے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی بات مان لوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں معصومہ سے شادی کر کے رہوں گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ زاور تم ہوش میں تو ہو؟ میں باپ ہوں تمہارا، تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہے مجھے۔ وہ مزید غصے ہوئے۔ میں نے بھی آپ کی کوئی بات رد نہیں کی، مگر آج کرتا ہوں۔ آپ کو جو کرنا ہے